18 ذوالحجہ 10 ہجری کو پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آخری حج سے واپسی پر آیت یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک نازل ہونے پر حکم خداوندی کی بجاوری کرتے ہوئے من کنت مولاہ فعلی مولا کے ذریعے اپنے بعد کے لیے حضرت علی علیہ السلام کو اپنا جانشین و خلیفہ مقرر فرمایا۔ اس کے بعد آیت کمال یعنی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی نازل ہوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ 10 ہجری 25 ذیقعد کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلال سے فرمایا مدینہ کی گلیوں میں اعلان کر دو کہ حج کی ادائیگی کے لیے چلنا ہے۔ اس اعلان کے بعد 26 ذیقعد کو تقریباً 70,000 افراد مدینہ اور اطراف سے جمع ہوئے اور حج کے لیے یہ قافلہ روانہ ہوا۔ 37,000 افراد یمن، مصر، عراق سے حج کے لیے آئے ہوئے تھے اور 12,000 افراد مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے ساتھ یمن سے آئے۔ 5,000 مکہ کے مقامی افراد تھے۔ تقریباً 1,20,000 نے حج ادا کیا۔ حج کی ادائیگی کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے واپسی کے لیے روانہ ہوئے اور تقریباً 13 میل آگے مقام حجفہ پر رکے۔ یہاں سورہ المائدہ کی آیت یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک نازل ہوئی، یعنی اے پیغمبر جو ارشادات اللہ کی طرف سے تم پر نازل ہوئے ہیں سب لوگوں تک پہنچا دو، اور اگر ایسا نہ کیا تو تم اللہ کے پیغامات پہنچانے سے قاصر رہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کچھ آگے تشریف لے گئے اور غدیر خم کے مقام پر پہنچ گئے۔ غدیر پانی کا ایک خشک تالاب تھا جہاں بارش کی صورت میں پانی جمع ہوتا تھا۔ خم کا ایک مطلب خاردار جھاڑیاں بھی ہیں۔ یہاں سے مختلف سمتوں میں راستے نکلتے تھے۔ اللہ کے حکم سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں رک گئے۔ دوپہر کا وقت ہے، نہایت سخت گرمی کا موسم ہے۔ پیغمبر اسلام نے حکم دیا کہ اپنے اپنے اونٹوں سے پالان اور کجاوے اتار لو۔ اتار دیے گئے، سب بیٹھ گئے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی ڈیوٹی لگائی گئی کہ مجمع میں اعلان کر دو حی علی الخیر، اور فرمایا جو آگے جا چکے ہیں انہیں پیچھے بلاؤ اور جو پیچھے رہ گئے ہیں انہیں آگے بلاؤ۔ فرمان رسول پر عمل ہوا اور ان پالانوں سے ایک سٹیج تیار کیا گیا۔ حضرت بلال سے فرمایا ظہر کی اذان دو۔ اذان کے بعد نماز ادا کی گئی۔ نماز کے بعد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سٹیج پر تشریف لائے اور تمام صحابہ سے فرمایا کیا میں تمہارا مولا نہیں ہوں؟ سب نے ایک زبان میں جواب دیا بے شک آپ ہیں۔ دوسری اور تیسری بار یہ جملہ دہرایا۔ نبی مکرم کی آواز مبارک اس طرح بلند ہوئی کہ مجمع میں موجود ہر شخص تک برابر پہنچ رہی تھی اور ہر شخص بآسانی سب سن رہا تھا۔ پھر فرمایا این علی، علی کہاں ہے؟ حضرت علی المرتضیٰ کو سٹیج پر بلایا گیا۔ پیغمبر اسلام نے صحابہ سے پوچھا یہ کون ہیں؟ سب نے بلند آواز سے کہا علی ابن ابی طالب۔ فرمایا میں جس کا مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اسے حدیث غدیر بھی کہا جاتا ہے۔ تقریباً 150 صحابہ کرام سے یہ حدیث مبارکہ روایت ہے۔ امام احمد بن حنبل روایت کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم نے علی کو بازوؤں میں اٹھایا اور فرمایا کیا تم نہیں جانتے کہ میں مومنوں کا والی ہوں؟
اور ان کی جانوں سے زیادہ ان پر حق رکھتا ہوں۔ پھر فرمایا یا اللہ تو اس سے محبت رکھ جو علی سے محبت رکھے، اور اس سے عداوت رکھ جو علی سے عداوت رکھے، اور اس کی مدد کر جو علی کی مدد کرے، اور اس کو ذلیل کر جو علی کو ذلیل کرنے کی کوشش کرے، اور حق کو اس طرف پھیر دے جدھر علی پھرے۔ پھر ارشاد فرمایا خبردار، حاضر کو چاہیے کہ غائب تک میرا پیغام پہنچا دے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی کی ولایت کا اعلان کر کے ابھی بازو نیچے بھی نہیں کیے تھے کہ جبرائیل امین وحی لے کر آ گئے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا والی آیت نازل ہوئی۔ عربی لغت میں جہاں ال کا لفظ لگتا ہے یہ خاص بات کو ظاہر کرتا ہے، جیسے یہاں الیوم سے مراد آج اور یہاں، یعنی آج اور یہاں کافر تمہارے دین سے مایوس ہو گئے ہیں، تم ان سے مت ڈرو اور مجھ ہی سے ڈرو۔ آج اور یہاں ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمتیں تم پر پوری کر دیں اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا۔ مختلف محدثین جن میں امام مالک، ابو داؤد، دیلمی، برہان الدین شافعی، امام طبری نے غدیر کے روز مولا علی کی دستار بندی کا بھی بتایا ہے کہ پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی کے سر پر دستار باندھی۔ مولا علی نے خود بھی بیان کیا ہے کہ پیغمبر اسلام نے میرے سر پر دستار باندھی جس کا شملہ پیچھے لٹکا ہوا تھا۔ برہان الدین شافعی فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے سر پر ایک امامہ ہوتا تھا جس کا نام حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے سحاب رکھا ہوا تھا۔ سحاب کا مطلب ایسا بادل ہے جو پانی سے بھرا ہوتا ہے، یعنی رحمت والا امامہ۔ اللہ کے رسول نے مولا علی کے سر پر بندھوایا اور باندھ کر فرمایا علی 2 قدم چلو، اور پھر فرمایا واپس آؤ، اور علی کو گلے سے لگا لیا۔ پھر فرمایا بدر کے روز اترنے والے فرشتوں نے بھی یہ امامے باندھے ہوئے تھے۔ جب کبھی بعد میں مولا علی وہ امامہ باندھے ہوئے آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ سے فرماتے علی صحاب میں تمہارے پاس آ رہے ہیں۔ کتاب در منصور میں علامہ جلال الدین سیوطی، دیلمی میں ابو نعیم اور مودت فی القربہ میں علامہ شہاب الدین حمدانی، المودت فی القربہ میں پیر سید علی حمدانی لکھتے ہیں کہ سب سے پہلے مولا علی کو مبارکباد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے دی اور کہا مبارک ہو علی، آج سے آپ میرے بھی مولا ہیں۔ اور اللہ کے رسول سے عرض کیا میرے ساتھ ایک سفید کپڑوں والا اور طیب خوشبو والا ایک شخص بیٹھا، یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ کے رسول نے ایسی گرہ لگائی ہے کہ تو اسے کھولنے سے ڈرتا رہ۔ اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ وہ شخص کون تھا؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا وہ شخص اولاد آدم میں سے نہیں تھا، وہ جبرائیل امین تھے جو حضرت علی کی تاج پوشی کے موقع پر آئے ہوئے تھے۔ ارجع المطالب میں مولوی عبید اللہ امرتسری لکھتے ہیں کہ غدیر خم کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیمہ لگوایا تو 3 مختلف صحابہ نے آ کر حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی شکایت لگائی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا۔ آپ نے چہرہ دوسری طرف پھیر لیا اور فرمایا تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ اور پھر علی کا ہاتھ پکڑ کر اٹھا کر فرمایا میں جس کا مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اس حدیث مبارکہ کو حضرت عثمان بن عفان اور حضرت جابر بن عبداللہ انصاری نے بھی روایت کیا ہے۔ علامہ مناوی اپنی شرح میں لکھتے ہیں کہ مولا کا مطلب جو لازم الولایت ہو اور اس پر قائم بھی رہنے والا ہو۔ مولانا طارق جمیل صاحب لکھتے ہیں کہ یہاں مولا کا مطلب سردار ہے۔ علی کو مولا علی کہنا چاہیے۔
علی کو مولا اللہ کے رسول نے بنایا ہے اور نبی وحی کے بغیر نہیں بولتا۔ اس وقت مجمع میں سب صحابی تھے اور حج کر کے آئے تھے۔ وہاں ایک شخص حارث بن نعمان فہری اٹھا اور کہنے لگا، یا محمد، آپ نے فرمایا اللہ ایک ہے، ہم نے مانا۔ آپ نے فرمایا نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، حج کرو، ہم نے مانا۔ اتنا کچھ کر کے آپ کی تسلی نہیں ہوئی اور اب آپ نے اپنے بھائی کو ہم پر مسلط کر دیا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، میں اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں کہتا۔ اس نے کہا، میں اللہ کو مانتا ہوں، میں آپ کو بھی مانتا ہوں، مگر میں علی کو ولی نہیں مانتا۔ آپ اپنے رب سے کہیں کہ آسمان سے مجھ پر عذاب نازل کرے یا پھر کوئی پتھر آئے۔ کہتے ہیں کہ یہ کہہ کر وہ شخص چلا ہی تھا اور اپنی اونٹنی پر سوار ہوا ہی تھا کہ آسمان سے ایک پتھر آیا اور اس کو بھی چیر کر رکھ دیا اور اس کی اونٹنی کو بھی۔ نبی مکرم رحمۃ اللہ للعالمین ہیں، انہوں نے بد دعا نہیں کی تھی، لیکن اللہ نے گوارا نہیں کیا کہ کوئی اس کے حبیب کی شان میں گستاخی کرے۔ یہ وہی پتھر تھا جب ابرہہ کعبہ کو ڈھانے آیا تھا اور اللہ نے ابابیلوں کا لشکر بھیجا تھا جو اپنی چونچ میں کنکر لے کر آئی تھیں۔ ایک ابابیل سے جبرائیل نے فرمایا، تو اپنا پتھر سنبھال کر رکھ اور پہاڑوں میں اپنا گھر بنا کر رہ اور دوسری وحی کا انتظار کر۔ علامہ ابن جوزی خواص الامت میں لکھتے ہیں کہ مولا علی کی تاج پوشی کے وقت صحابی حضرت حسان بن ثابت نے قصیدہ پڑھا۔ سرکار دو عالم نے سنا تو خوش ہو کر فرمایا، اے علی، میں نے تمہیں اپنے بعد امام اور ہادی پسند فرمایا ہے۔ 18 ذوالحج 10 ہجری کو غدیر خم کے مقام پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ کے لیے فرمایا تھا، من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس دن 2 رکعت نماز اس طرح پڑھیں کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص، 10 مرتبہ آیت الکرسی اور 10 مرتبہ سورہ قدر پڑھیں۔ اس نماز کے پڑھنے والے کو 1 لاکھ حج اور 1 لاکھ عمرے کا ثواب ملتا ہے اور دنیا اور آخرت کی جو حاجت طلب کریں وہ بہت آسانی سے پوری ہوگی۔ اس دن کثرت سے عبادت کرنا، محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد کرنا چاہیے اور ان پر زیادہ سے زیادہ درود بھیجنا چاہیے۔